اللہ نے چند ایسے گروہ کی بات کی ہے جن سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وہ گروہ کے لوگوں کے گروپ کے ساتھ قیامت کے دن بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سیدھا جنت نہیں، سیدھا حساب کتاب نہیں ہوگا، جنت نہیں، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو کون ہے یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ گروپ آف پیپل ہے جس کو والدین معاف نہیں کرتے۔ والدین کہہ دے کہ میں نے یا ہم نے اسے نہیں بخشا، وہ گروہ ہے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب سے کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جسے والدین معاف کر دے، اللہ اس کے ویسے ہی کتنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دین پلٹ کے آنے والی چیز ہے۔ تو ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ تھا، اس کا جوان بیٹا تھا، بیٹا خدمت کرتا رہتا تھا، 1 سال 2 سال 5 سال بہت اچھے سے خدمت کیا، پھر تنگ آ گیا۔ اس کا باپ ضعیف تھا، بیمار تھا، بہت خدمت کی، مگر ایک عرصے کے بعد تنگ آ گیا۔ سوچا میرے باپ کو کہیں جا کے دور پھینک آتا ہوں، یہ مر جائے گا تو اس کی بھی اذیت ختم ہو جائے گی اور میری بھی ختم ہو جائے گی۔ میں اتنے سال سے خدمت کر رہا ہوں، پال رہا ہوں، میری بھی جان چھوٹے گی۔ تو اٹھایا اس نے اپنے باپ کو اور چلنے لگا۔ باپ کو بتا دیا میں آپ کو پھینکنے جا رہا ہوں۔ جب بہت دور چلا گیا، بستی سے دور، کچھ درخت دیکھے، ایک درخت کے نیچے ٹھہرا، سوچا اسے اسی درخت کے نیچے پھینک دیتا ہوں۔ آخر باپ ہے، تھوڑا سایہ رہے گا۔ جب پھینکنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا تو آخری مرتبہ مجھے مل رہا ہے، یہ آخری مرتبہ ہے جو تو مجھے مل رہا ہے، میری تجھ سے یہ درخواست ہے، یہ جہاں تو پھینک رہا ہے یہاں نہ پھینک مجھے۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ کہا ذرا دوری پر ایک مقام ہے، وہاں لے کے چل، وہاں مجھے پھینک دینا۔ بیٹے نے بولا ٹھیک ہے چلیے، چلنے لگے، پہنچے وہاں پہ۔ باپ نے کہا بس بس تو مجھے یہی جگہ پہ پھینک دے، مجھے یہ جگہ ہے جہاں پہ تو پھینک دے۔ بیٹے نے کہا یہاں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا کیوں ادھر پھینکنے کو آپ کہہ رہے ہو؟ باپ نے کہا جو جملہ کہا ہے، باپ نے کہا میں نے میرے باپ کو بھی اسی مقام پر پھینکا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے وہ تکلیف محسوس ہو جو میرے باپ کو محسوس ہوئی ہوگی۔ روز قیامت بہت دور ہے، انسان اپنے کچھ گناہ ایسے کرتا ہے جو انسان دنیا میں ہی دیکھ کر جاتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے ماں باپ کو ناراض کرنا، دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا۔ اور ایک واقعہ ہے، جناب ابو ذر کے ایک جملے کی وجہ سے خدا بندہ عالم نے آپ کے بیٹے کی مغفرت کر دی۔ جب جناب ابو ذر نے اپنے بیٹے کو دفنایا تو ایک جملہ کہا، دفنانے کے بعد، اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد جناب ابو ذر ایک جملہ کہتے ہیں، پروردگارا اس کے کچھ حق تیرے پر تھے اور کچھ میرے پر تھے، اس نے کچھ تیرے حق ادا کرنے کی کوتاہی کی ہوگی، کچھ میرے حق کو،
اس نے کچھ میرے حق ادا کیے ہوں گے، کچھ تیرے کیے ہوں گے، کچھ تیرے چھوٹ گئے ہوں گے، کچھ میرے چھوٹ گئے ہوں گے۔ پروردگارہ انسان تھا، کچھ کوتاہیاں کی ہوگی۔ پروردگارہ میں مخلوق ہوں، میں نے میرے حق کو معاف کر دیا، تو خالق ہے، تو بھی معاف کر دے۔ اللہ نے وہ ایک جملے کی وجہ سے بیٹے کی مغفرت کر دی۔ یہ ہے والدین کی عظمت۔ تو ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سنی، آیت نمبر 23 بنی اسرائیل، اس کا سینٹرل تھیم یہ ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کو جھڑک کر جواب نہیں دینا چاہیے، والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں بڑا کیا ہے، بچپن سے بڑا کیا ہے، آپ میرے والدین پہ رحم کریں۔ پیغمبر اسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام، حضرت موسیٰ نبی ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، موسیٰ نبی بات کرتے تھے اللہ سے، اب بہتر جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اللہ سے پوچھا، یا اللہ مجھے اس شخصیت کا نام بتا دے جو جنت میں میرا دوست ہوگا۔ تو موسیٰ نبی کہتے ہیں اللہ سے کہ اس شخصیت کا نام بتا دے جو جنت میں میرا دوست ہوگا۔ اچھا چلیے، اس کے پہلے ایک اور بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا ایک دوست کے بارے میں جو شہید تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اس شخص کا ٹھکانہ بتا کہ وہ فلاں دوست کہاں ہے۔ موسیٰ نبی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں دوست کہاں ہے میرا۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے، ایسا نہیں تھے، نبی تھے، جانتے تھے، پر ہماری تعلیم کے لیے کہ اس شخص کا ٹھکانہ کہاں ہے جو شہید تھا۔ اللہ نے فرمایا دوزخ میں ہے۔ شہید اور دوزخ میں؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار تو نے شہداء کے لیے جنت کا وعدہ نہیں کیا؟ تو یہ شہید تھا، آج آپ فرما رہے ہو کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں نے شہداء سے جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر وہ شخص جو آپ کا دوست تھا، اللہ فرماتا ہے موسیٰ سے جو آپ جس کا دریافت کر رہے ہو وہ آپ کا دوست تھا، وہ بے شک شہید تھا، مگر وہ ماں باپ کا نافرمان تھا۔ جو والدین کا نافرمان ہو، شہید بھی ہو، تو اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ابتدا آفرین سے شروع سے لے کر آخر تک 1,24,000 انبیاء چنے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں۔ ان 313 رسول میں 5 اولوالعزم پیغمبر چنے ہیں، یعنی رتبے میں بہت بڑھ کر ہیں۔ 5 اولوالعزم پیغمبر کون تھے؟ سب بہتر جانتے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت موسیٰ ان 5 اولوالعزم پیغمبروں میں شامل ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اپنے والدہ محترم کے وفات کے بعد موسیٰ نبی کے والدہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد
جب حضرت موسیٰ جیسے علم عزم پیغمبر کوہ طور پر جانے لگے، آپ کا کوہ طور پہ جانا ہوا، آپ کے ماں صاحبہ کے انتقال کے بعد جانا ہوا اللہ سے بات کرنے، گفتگو کرنے، تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر پاؤں رکھنا، سنبھل کے قدم رکھنا، کیونکہ اب تیرے لیے تیری ماں کے جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے وہ زیر خاک ہے، چاہے بیٹا نبی ہی کیوں نہ ہو، والدین خاص کر کے والدہ کی دعا اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، جو بات ہم نے چھوڑ دی تھی، حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اس شخصیت کا نام بتا کہ جو جنت میں میرا دوست ہوگا، میرا دوست کون ہوگا اس کے بارے میں مجھے بتا۔ اللہ کے نبی اللہ سے پوچھ رہے ہیں میرے جنت کے ساتھی سے میرا انٹروڈیوس کرا، کون ہے، کہ میری اس سے زیارت کرا، کہ میں دیکھ سکوں کون ہے، کیسا ہے اور کیا کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا فلاں فلاں قصاب یعنی قصائی جو فلاں فلاں محلے میں رہتا ہے وہ آپ کا جنت میں ہم نشین ہوگا۔ ایڈریس دیا، نام بتایا کہ فلاں فلاں قصاب جو ہے وہ آپ کا ہم نشین ہوگا، آپ کے ساتھ جنت میں آپ کا دوست رہے گا، آپ کے ساتھ رہے گا۔ حضرت موسیٰ کو بے چینی ہوئی، کیوریوسٹی ہوئی کہ وہ قصاب میں ایسی کیا بات ہے، وہ قصاب میں ایسی ہی کیا بات ہے کہ اسے جنت میں میرا ہمسایہ بنایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق اس قصاب سے ملنے کے لیے اس کی دکان کی جانب چل پڑے۔ کچھ دیر میں وہاں پہنچ گئے۔ کیوریوسٹی ہے کہ ایسی تو کیا بات ہے، قصاب ہے تو وہ کیسے میرے جنت میں میرا ہمسایہ رہے گا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ قصاب بھی دوسرے قصابوں کی طرح ہی تھا، گوشت فروخت کرنے میں مصروف تھا۔ اللہ کے نبی غور سے اس قصاب کا مشاہدہ کرنے لگے، کوئی خاص بات نظر نہیں آئی جو اس کو ممتاز کر دیتی دوسروں سے، جس کے بنا پر جنت میں وہ نبی کا ہم نشین بن جائے۔ موسیٰ نبی کو سمپل لگا کہ بھئی یہ کامن پرسن ہے، ایسی کوئی خاص بات نہیں لگ رہی ہے، تو اللہ نے کیسے فرما دیا ہے کہ یہ میرا ہم نشین رہے گا۔ عصر کا وقت ہوا، نوجوان فارغ ہوا، اپنے حصے کا گوشت اٹھایا، اپنی گھر کی جانب چل پڑا۔ اللہ کے نبی کو ابھی بھی اپنی تجسس کا جواب نہیں ملا کہ اس میں اللہ کے نبی کو ابھی تک کے جواب نہیں ملا کہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ جو معمولی دکھنے والا آدمی جنت میں میرا ہمسایہ بنے گا۔ حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، دروازے تک کے پہنچے۔ دروازے تک کے پہنچے، اس قصاب کی نظر موسیٰ پر پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ نے قصاب سے کہا آج میں تمہارا مہمان ہوں، آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کہا، ویلکم، کہا آئیے۔ آپ کو اپنے ساتھ اندر لے آیا، قصاب نے کھانا تیار کیا، اس کے بعد گھر کے دوسرے کمرے میں وہ گیا۔ ایک پنگوڑا آج کے زمانے میں کہیں گے ایک جھولے جیسی چیز، آج کے جہاں میں کہیں گے ایک جھولا سا، ایک جھولی سی اٹھا کر لایا۔ جہاں موسیٰ نبی بیٹھے تھے حضرت موسیٰ ان کے پاس لایا۔ حضرت موسیٰ سب دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس جھولے میں ایک بوڑھی عورت تھی، ضعیفہ تھی۔ اس قصاب نے اس ضعیفہ کو جھولے سے نکالا، اس کا منہ ہاتھ دھلایا، نوالے بنا بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلایا،
یہ سارے معاملے کو اللہ کے نبی نے دیکھا. ضعیفہ نے کھانا کھا لیا، بیٹے نے کھانا کھلایا. ضعیفہ نے کھانا کھا لیا، بیٹے نے اب اس بڑھیا کو واپس جھولے میں ڈال دیا. وہ بڑھیا اپنے آپ سے چل نہیں سکتی تھی، تو بیٹے نے اٹھا کر واپس سے جھولے میں رکھا. اس بوڑھی عورت نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، زبان سے کچھ کلمات عطا کیے. وہ کلمات اس کی عمر کے تقاضے سے موسیٰ نبی کو سمجھ نہیں آئے. کیا بولنا چاہ رہی تھی نہیں سمجھ میں آئے. بیٹے نے اپنی ماں کو واپس اپنے مقام پر رکھ آیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے کھانا لے آیا. حضرت موسیٰ ابھی بھی متجسس ہیں، ابھی بھی ان کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملا ہے. ویسے تو نگاہ نبوت کی ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، مگر یہ تو مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرنا مقصود ہوتا ہے. بہرحال موسیٰ نے دسترخوان پر کھانا کھایا، اللہ کا شکر کیا. اب حضرت موسیٰ نے قصاب رہا نہیں گیا، اور اب حضرت موسیٰ نے قصاب سے پوچھا وہ عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ پوچھا کیا وہ عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ قصاب نے کہا میری ماں ہے. پوچھا یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کہا میں مالی طور پر کمزور ہوں اور یہ بیمار ہے، میں اس کی خدمت کے لیے نوکرانی کا انتظام نہیں کر سکتا، اس لیے میں خود ہی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ تمہاری ماں کھانا کھانے کے بعد دعا کے لیے کچھ ہاتھ بلند کر رہی تھی، ہاتھ بلند کر کے کچھ دعا کر رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، کچھ فرما رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ قصاب نے جواب دیا، جواب سنیے گا. قصاب نے کیا کہا؟ کہا میری ماں کا یہ اصول ہے، جب بھی میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، نہلاتا ہوں، خیال کرتا ہوں، طہارت پاکیزگی کرواتا ہوں، وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے اور کہتی ہے اے پروردگار، میرے اس بیٹے کی جو میری اس کمزوری میں، میرے بڑھاپے میں میرا اتنا خیال کرتا ہے، پروردگار میرے اس بیٹے کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام دینا، جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنا دینا. یہ سننا تھا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے جوان تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کی ہے. مجھے جبریل علیہ السلام نے ابھی یہ خبر دی ہے کہ تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری ماں باپ کی، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالی ہم کو ماں باپ کی خدمت کا حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت کرے. جن کے والدین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ماں کے اعتبار سے میں ایک شعر عرض کر رہا ہوں. موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کہ تھوڑا سکون لے پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. اور ایک ماں ہے جو موت کی آغوش میں پہنچ کر بھی نہیں سوئی.
ایک ماں ایسی ہے جو موت کی آگوش میں بھی پہنچ کر سکون سے نہیں سوئی، آج تک نہیں سوئی ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ امام حسین کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچی ہے۔ بی بی ہر ایک مجلس حسین میں پہنچتی ہے۔ بی بی ہمارے آنسو رومال میں سمیٹ لیتی ہے۔ سیدہ پر اتنی ظلم ہوئے کہ آپ کی عمر نہ ہونے کے باوجود اب ضعیف ہو گئی تھی۔ رسول کے صرف نام کے مسلمانوں نے بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا احترام نہیں کیا، بھول گئے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول سلام بھیجا کرتے تھے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں ملک الموت بھی بنا اجازت داخل نہیں ہوتی تھی۔ اور اس دن 7 جہنمی دروازے کو توڑ کر حاکم وقت کے اشارے پر، اس میں کنفوس ہیں، عبد الرحمن ہے، یہ لوگ آئے، خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں سیلی ہے، سیلی کہتے ہیں لوہے کے سریے کو، ایک کے ہاتھ میں کوڑا، ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار۔ یہ تو صبر علی تھا جو رسول کی وصیت پر قائم تھے کہ اے علی میرے بعد تم تلوار نہ اٹھانا، ورنہ کسی کی جرت کہ علی کے دروازے پہ آنکھ بھی اٹھا کے دیکھیں۔ صبر ایوب بھی تھک گیا تھا جب آفت اپنی زوجہ پہ آئی۔ ہم جانتے ہیں صبر ایوب کے اولاد لے لیے گئے، مال و دولت لے لی گئی، سارے ٹریجر، سارے سونے جواہرات لے لیے گئے، سب چھین گیا، کبھی اف تک کے نہ کہا۔ مگر جب آپ کی زوجہ پہ بات آئی، آپ کی زوجہ نزدیک کے گاؤں میں جا کر کام کرتی تھی، یہ مصیبت ان سے دیکھی نہ گئی، 2 ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ اتنی مصیبتیں آئی، میں چپ رہا، مگر میری زوجہ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، انصاف کیجئے، رحم کیجئے۔ صبر ایوب بھی ٹوٹ گیا۔ ہائے مگر علی کا صبر دیکھیے، اپنی زوجہ رسول کی بیٹی پر اتنے ظلم ہوئے مگر آپ صبر کرتے رہے۔ سیدہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں کھڑی تھی، دروازہ جلنے لگا، شعلے اٹھنے لگے، جب دروازہ اچھے سے جل گیا، کوئلہ ہونے لگا، ایک شخص نے لات ماری، دروازے کو ڈھکل دیا، ایسا دھکا دیا کہ بی بی دروازے اور دیوار کے بیچ میں دب گئی، بی بی زمین پر گر پڑی۔ 4 بچے حسن، حسین، زینب، ام کلثوم اپنی ماں صاحبہ کو بچانے کے لیے دوڑے۔ اتنے میں 7 آدمی تلوار، نیزے، تازیانے لے کر علی جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہنچ گئے، علی کو گھیر لیا، گلے میں رسی ڈالی۔ ولایت علی کے لیے پہلی جان سیدہ نے دی ہے۔ آپ کی پسلی ٹوٹ گئی، محسن شہید ہوئے۔ زہرا نے کہا علی میرا آخری سلام قبول کیجئے۔
ان للہ و انا الیہ راجعون الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اے پروردگار، ہمیں ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے وسیلے سے ہم ماں فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ماں کی دعا رد نہیں جاتی، اے خدا، اے پروردگار، ماں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تو ہمارے اول اور آخر تک کے گناہ بخش دے۔ ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تیرے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، ہمارے بچوں کو صحیح راستہ دکھا، ان کا لیے علم چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو اس میں اضافہ کر، ہمارے بچوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ہم سب کوئی نہ کوئی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج کی اس مجلس کی برکت سے ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار، ہم تیرے پاس آدم سے لے کر جو نبی ہوئے ان کا وسیلہ لیتے ہیں، محمد المصطفیٰ، علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، امام حسن، امام حسین کا وسیلہ لیتے ہیں، حسین ابن علی کی ذریت سے جتنے بھی پاک امام ہوئے ان کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہماری بیماریوں کو دفع کر، ہمیں شفا عطا کر، ہمارے میں سے جو قرض دار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا کر، ان کا قرض کا بوجھ ختم کر دے، ان کی روزی کی فکر کو دور کر، ہمیں جلد سے جلد حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمیں زیارت نجف، زیارت کربلا، شام، مصر کی خوشخبری سنا۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کرنے کی التجا کی ہے، ہم ان کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی بھی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے ماں باپ کی فرما برداری پہ قائم رکھ۔ اے پروردگار، ہمارا انجام بہتر کر، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ہماری کمزوریوں کو قوتوں میں تبدیل کر دے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر، ہمیں اسلام پر مرتے دم تک کے قائم کر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔